Let's continue with our lecture series. Today we will discuss about the need for accounting standards. جو ہمارے پاس اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کی بزنس کو کب نیڈ ہوتی ہے، کب نیڈ پڑتی ہے، اور کس اسٹیج پہ ہم جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں، وہ سب کچھ ہم ان سلائڈز میں پڑھیں گے. Accounting standards are the rules and guidelines that govern the preparation of financial statements. جو بزنس ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہا ہوتا ہے تو وہ ایسے ہی نہیں بنا رہا ہوتا، اس کا ایک میتھڈ ہوتا ہے، اس کا ایک رول ہوتا ہے. جیسے ہر چیز کا ایک طریقہ ہوتا ہے کرنے کا، ایسے ہی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنانے کا بھی ایک طریقہ، ایک رول ہے جو کہ بزنس کو فالو کرنا ضروری ہے. اور یہ فالو کرنا ضروری کیوں ہے، پہلے تو ہم اس چیز پہ بات کریں گے کیونکہ ہم نیڈ کی بات کر رہے ہیں. نیڈ کیوں ہے بزنس کو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی؟ تو اگر ہم دیکھیں تو بہت ساری کمپنیز ہیں، اور ڈفرینٹ کمپنیز جو ہے اگر اپنے اپنے طریقے سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرنا شروع کر دیں تو ہوگا کیا کہ جو انویسٹرز ہیں جو یہ سوچ رہے ہیں کہ کمپنی میں انویسٹ کریں، تو وہ جب ڈفرینٹ بزنسز کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس جب کمپیئر کریں گے تو وہ کیونکہ وہ سیم رول اور سیم بیسس پہ نہیں پریپیئر کی گئی تو وہ کمپیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بزنس جو ہے وہ ڈیپریسیشن کسی اور طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہے، ایک بزنس جو ہے اپنی سیلز کو کسی اور طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہے، اور دوسرا بزنس جو ہے کسی اور طریقے سے ریکارڈ کر رہا ہے. تو اس سے کیا ہوگا کہ جو سیلز کا جو اماؤنٹ ہے اور جو ڈیپریسیشن کا جو اماؤنٹ ہے وہ ڈفرینٹ ہوگا، وہ ایک سیم بیسس پہ نہیں پریپیئر کیے گئے، وہ لائک وائز نہیں ہے، وہ ایک دونوں جو ہے کمپیئر نہیں کی جا سکتی کیونکہ دونوں میں ڈفرینٹ رولز اپلائی کیے گئے ہیں. اس وجہ سے ہم ان کو کمپیئر نہیں کر سکتے. جیسے اگر ہم بات کریں، اگر ہم ایک ایگزامپل لیں کہ جو ہے ایک پرسن ہے جو ہے، ہم اس کو کوئی ایسا کام کرنے کے لیے بولتے ہیں کہ تم جو ہے کوئی محنت والا کام یا پھر کوئی ایک ہارڈ ورکنگ جو کام ہم اس کو بولتے ہیں کہ تم کرو، وہ ایزیلی کر سکتا ہے. بٹ اگر ہم کسی بچے کو وہی کام بولیں تو مے بی اس سے وہ کام نہ ہو پائے، کیونکہ اس میں وہ اتنی جو ہے امیونٹی یا اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ کام کر سکے، وہ اس کام کرنے کے قابل ہو. جیسے ہم ڈرائیونگ کی بات کرتے ہیں، اگر کوئی ایسا بندہ جس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے اور اس کو ایکسپیرینس ہے تو وہ ایزیلی ڈرائیو کر سکتا ہے. بٹ اگر ہم کسی چھوٹے بچے کو بولیں گے کہ آپ ڈرائیو کرو تو وہ نہیں کر پائے گا. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اگر ہم دونوں کو کمپیئر کرنا شروع ہو جائیں کہ یہ جو چھوٹا بچہ ہے اس سے تو نہیں ہو پا رہی ڈرائیونگ، یہ جو ہے مطلب ہم بولیں گے کہ نہیں یہ بچہ جو ہے یہ صحیح نہیں ہے، یا پھر واٹ ایور، یا پھر ہم اس کو جو ہے ایک ایسے انسان سے کمپیئر کر رہے ہیں جو کہ جس کے پاس وہ ایبلٹی ہے ٹو ڈرائیو، اور ہم چھوٹے بچے کو اس سے کمپیئر کر رہے ہیں. تو دین دس از ناٹ لائک وائز، ہے نا. جو ہے ہم ان دونوں کو کمپیئر نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ دونوں بہت ڈفرینٹ چیزیں ہیں. اگر ہم ایسے ہی اگر ایک بندہ ہے وہ ایکسپیرینسڈ ہے ڈرائیونگ میں اینڈ اس کے پاس ڈرائیونگ لائسنس ہے، اور دوسرا بندہ ہے وہ بھی اس کے پاس بھی ڈرائیونگ لائسنس ہے، سیم ایج ہے، جو ہے سیم ایکسپیرینس ہے، اگر ہم ان دونوں کو کمپیئر کریں تو ہاں یہ ایک فیئر بیسس ہے. بٹ اگر ہم کسی چھوٹے بچے کو کسی بڑے انسان سے جس کے پاس ایک ڈرائیونگ لائسنس اینڈ ایکسپیرینس ہے اس سے کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی طرح سے ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جو کہ ڈفرینٹ بیسز پہ بنائی گئی ہے، ڈفرینٹ رولس کو فالو کر کے بنائی گئی ہے، ایک اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کسی اور کمپنی کا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جس کو بنانے میں ڈفرینٹ رولز اپلائی کیے گئے ہیں اور ڈفرینٹ بیسس پہ وہ بنائی گئی ہے، تو ہم کمپیئر نہیں کر سکتے. تو اگر ہم کمپیئر نہیں کر پائیں گے تو جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ کس بیسس پہ جو ہے ڈیسیجن لیں گے کہ ہم کس کمپنی میں انویسٹ کریں، کیونکہ ہم تو کمپیئر ہی نہیں کر سکتے، کیونکہ بزنس جو ہے ڈفرینٹ رولز اپلائی کر رہے ہیں، اور اس وجہ سے ان کی پروفیٹیبلٹی ہم جو ہے ان کا پروفٹس کو اور ان کے ایسٹس کیپٹل اینڈ لائبلٹیز کو جو ہے میچ نہیں کر سکتے اور کمپیئر نہیں کر سکتے. تو ہم کس بیسس پہ جو ہے انویسٹ کریں گے کسی بھی کمپنی میں ایز اے شیئر ہولڈر؟ تو اس وجہ سے یہ ضروری ہے کہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنائی جائیں ان کے لیے سب کمپنیز کے لیے یہ ایک ضروری ہوتا ہے کہ وہ ایک رول فالو کرے، ایک پروسیجر فالو کرے، ایک گائیڈ لائن فالو کرے، تاکہ جو ہے ہم کمپنیز کی ڈفرینٹ کمپنیز کی جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس آ جاتی ہیں تو ہم ان کو کمپیئر کر سکیں اینڈ دین شیئر ہولڈر اس بیسس پہ انویسٹمنٹ کا ڈیسیجن لے سکیں. اس وجہ سے ایک رول فالو کرنا بہت ضروری ہے، گائیڈ لائن فالو کرنا بہت ضروری ہے.
اس وجہ سے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہمارے پاس آتے ہیں. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ کس طریقے سے جو ہے، جیسے اگر ایک ٹرانزیکشن ہے، سیلز کی ٹرانزیکشن ہے، تو اس کو کس طریقے سے ریکارڈ کرو. یہ کوئی اپنی مرضی نہیں چلا سکتا. بندہ جو اکاؤنٹنٹ ہے اپنے طریقے سے اس کو ریکارڈ نہیں کر سکتا، اپنی مرضی نہیں چلا سکتا کہ میں اس کو کس طرح سے ریکارڈ کروں. اس کو ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرنا پڑے گا. جیسے اگر سیلز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس IFRS 15 ہوتا ہے، ریونیو فرام کانٹریکٹس ود کسٹمرز. وہ ہمیں یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے ریونیو کس طرح سے ریکارڈ کرو. اس کے ڈفرینٹ میتھڈز ہوتے ہیں اور کس سچویشن میں آپ کیسے ریکارڈ کرو گے، وہ ساری گائیڈ لائن اور رول پرووائڈ کرتا ہے. ہم اس جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہے جو IFRS 15 ہے اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہے. اس کو فالو کیے بغیر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جو آپ کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں. آپ یہ نہیں کہہ سکتے. آپ تبھی کہہ سکتے ہو کہ وہ ٹرو اینڈ فیئر ہیں جب آپ ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ فالو کرتے ہو. ہر چیز کا اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ ہوتا ہے. آپ کے کوئی نان کرنٹ ایسٹ پرچیز کرتے ہو، پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ، اس کے لیے IAS 16 ہے پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ. آپ اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرو گے، اس کو کس طرح سے ریکارڈ کرو گے، وہ سب کچھ آپ کو گائیڈ لائن پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. آپ کسی ایسٹ کو فیئر ویلیو پہ ریکارڈ کرنا چاہ رہے ہو تو وہ فیئر ویلیو کہاں سے لاؤ گے آپ، اس کے لیے بھی ایک اسٹینڈرڈ ہے الگ سے. تو اس طریقے سے ہر چیز کا ایک اسٹینڈرڈ ہوتا ہے، اس کو فالو کرنا بہت ضروری ہوتا ہے. اگر کوئی کمپنی اس اسٹینڈرڈ کو فالو نہیں کر لی تو دین جو ہے یوزر جو ہیں، جو شیئر ہولڈرز ہیں، کبھی بھی اس کمپنی میں انویسٹ نہیں کریں گے، کیونکہ اس نے جو ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز فالو نہیں کیے، اس نے ایک گائیڈ لائن اینڈ رولز فالو نہیں کیے. اسی طریقے سے اب ہم یہ بات کریں گے کہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز آئیں گے کہاں سے. اب اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز جو ہوتے ہیں ہر ایک کنٹری کے الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں، جن کو ہم لوکل اسٹینڈرڈز بولتے ہیں. ہم جو ہے ان کو ہم گیپس بولتے ہیں، جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس. وہ بھی ہو سکتے ہیں. گیپس ہوتے ہیں جو وہ ایک ہر کنٹری کے الگ الگ ہوتے ہیں. جیسے کہ اگر ہم امریکہ کی بات کریں اینڈ دین ہم پاکستان اور انڈیا، ہر ملک کے الگ الگ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں جن کو ہم لوکل اسٹینڈرڈز بولتے ہیں، یا جنرلی ایکسیپٹیڈ اکاؤنٹنگ پرنسپلس جن کو گیپس بولا جاتا ہے، وہ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ کیا ہوتا ہے کہ ایک انٹرنیشنل بھی اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جو کہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جو کہ ہر کمپنی جو اگر کسی بھی ملک میں جو ہے بیس کرتی ہے. جیسے ہم اگر پاکستان یہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ ہم IFRS اسٹینڈرڈز فالو کریں گے. IFRS ہم بولتے ہیں انٹرنیشنل فائنینشیل رپورٹنگ اسٹینڈرڈز. اگر IFRS اسٹینڈرڈز فالو کرنے کا سوچتی ہے پاکستان کی گورنمنٹ یہ ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی کمپنیز ہیں وہ IFRS یوز کریں گی، تو وہ ایک انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی ملک اپلائی کر سکتا ہے. وہ کوئی بھی ملک جو ہے یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے کہ ہم آج کے بعد جو ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ جو ہیں وہ گیپس یوز نہیں کریں گے بلکہ IFRS یوز کریں گے. ہم جو اپنے کورسز میں جو FA2 اینڈ دین آگے جو کورسز ہیں ہمارے، ان میں جو پڑھنے والے ہیں وہ IFRS کے بارے میں پڑھنے والے ہیں، جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں ان کے بارے میں پڑھنے والے ہیں. اور اس کے علاوہ IFRS کے علاوہ ہمارے پاس IA جو ہوتے ہیں انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، جس کو ہم IAS بولتے ہیں. ایک تو IAS ہو گیا اور دوسرا IFRS ہو گیا. یہ دونوں ایک ایسی باڈیز ہیں جو کہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز بناتی ہیں. ایک باڈی ہوتی ہے جو کہ جن کا کام ہوتا ہے اسٹینڈرڈز بنانا. تو جو IFRS ہے، IFRS فاؤنڈیشن، وہ کیا کرتے ہیں، وہ اسٹینڈرڈز بناتے ہیں. وہ IFRS اسٹینڈرڈ اس کو ایک نام دیتے ہیں IFRS 1، IFRS 2. وہ کوئی سیکوینس فالو نہیں کرتے بلکہ ان کی مرضی ہوتی ہے کہ وہ کس اسٹینڈرڈ کو کیا نمبر دیتے ہیں. جیسے IFRS 15 ریونیو فرام کانٹریکٹس ود کسٹمرز، یہ کوئی ایک سیکوینس وائز نمبر نہیں ہوتا بلکہ ایک رینڈم نمبر جو ہے IFRS جو ہے ایک اسٹینڈرڈ کو پرووائڈ کر دیتا ہے. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں IAS، اس میں بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ ایک نمبر دے دیتے ہیں IAS 1، IAS 2. اس طریقے سے ڈفرینٹ ہمارے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز، وہ باڈیز جو IFRS فاؤنڈیشن ہے وہ ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بنا رہا ہوتا ہے اینڈ دین اس کو ایک نام دے دیتا ہے اینڈ دین وہ اسٹینڈرڈ جو ہیں فالو ہو رہے ہوتے ہیں. ان کنٹریز میں جو یہ ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فالو کریں گے تو وہ کمپنی جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز فالو کر رہی ہوتی ہیں. لیکن ہر ملک کی اپنی مرضی ہوتی ہے. اگر وہ چاہیں تو جو ہے اپنے لوکل گیپس جو ہیں وہ یوز کر سکتی ہے، اور اگر نہیں تو پھر وہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز فالو کر سکتی ہے. موسٹلی اب یہ ہو رہا ہے کہ جو جتنے بھی کنٹریز ہیں وہ سارے انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز یوز کر رہے ہیں، کیونکہ یہ ایک جو ہے ہارمونائزیشن پرووائڈ کرتا ہے.
اب ہم یہ بھی کوشچن کر سکتے ہیں کہ انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ کی کیا ضرورت ہے جب ہر ملک کے اپنے اپنے گیپس ہیں، اپنے لوکل اسٹینڈرڈز ہیں، دین وائی جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ جو ہیں بنائے گئے، اینڈ دین اس کی کیا ضرورت ہے؟ تو اگر ہم بات کریں تو جیسے میں نے پہلے ایک ایگزامپل دی ڈرائیونگ والی، تو اس میں یہی تھا کہ جو ہے آپ ایک کمپنی جو ڈفرینٹ ہے دوسری کمپنی سے اس کو کمپیئر نہیں کر سکتے. اسی طریقے سے اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور انڈیا کی بات کریں، ایک شیئر ہولڈر ہے، وہ سوچ رہا ہے کہ میں کمپنی میں انویسٹ کروں، بٹ وہ ایک ملک کی کمپنیز کے بارے میں نہیں سوچ رہا، بلکہ وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں شاید انڈیا میں یا شاید پاکستان میں یا شاید امریکہ میں انویسٹ کروں اینڈ آل. وہ ایک براڈر رینج پہ دیکھنا چاہ رہا ہے کہ میں کس کمپنی میں انویسٹ کروں. تو اگر جب دیکھنا شروع کرے گا اور ایویلویٹ کرے گا، کمپیئر کرے گا، تو جو پاکستان کی جو کمپنیز ہیں وہ جو ہیں فالو کر رہی ہیں پاکستان کا لوکل اسٹینڈرڈ، اینڈ اگر ہم انڈیا کی بات کریں تو انڈیا کی جو کمپنیز ہیں وہ انڈیا کے لوکل اسٹینڈرڈس فالو کر رہے ہیں. تو یہ اگین وہی بات آ گئی کہ لائک وائز نہیں ہے کمپیئر کرنا، اور جو ہے آپ ایک ڈفرینٹ چیز کو، کیونکہ پاکستان کے جو لوکل اسٹینڈرڈز ہوں گے وہ ڈفرینٹ ہو گئے انڈیا کے جو لوکل اسٹینڈرڈز ہوں گے، تو ایک رولز اور گائیڈ لائنس ڈفرینٹ ہو گئی اگین. تو کیا ہوگا کہ وہ یہ لائک وائز کمپیریزن نہیں ہے، اور پھر اگین شیئر ہولڈر یہ چاہے گا کہ جو کمپنیز ہیں انڈیا میں اور جو کمپنیز ہیں پاکستان میں وہ سیم اسٹینڈرڈ فالو کریں. تو اس لیے جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز آ جاتے ہیں. اس لیے اب موسٹلی کنٹریز یہی کرتے ہیں، وہ انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز فالو کرتے ہیں اس وجہ سے، تاکہ جو شیئر ہولڈرز ہیں وہ انویسٹمنٹ ڈیسیجن کر سکیں. اس وجہ سے جو ہے انٹرنیشنل اسٹینڈرڈز کی نیڈ ارائز ہوئی. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز پرووائڈ بیسز آف اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ پرنسپلز. اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہمیں پالیسیز دیتا ہے اینڈ پرنسپلز دیتا ہے کہ آپ ان پرنسپلز کو فالو کر کے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر کرو. Accounting standards are used by the preparers of financial statements like accountants as a guide on how to report the information accurately and reliably, thus facilitating the financial accountability to the users of financial statements. جب اکاؤنٹنٹ ایک فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنا رہا ہوتا ہے تو وہ اس کو ایک گائیڈ چاہیے ہوتی ہے کہ میں کس طریقے سے جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کو ریکارڈ کروں، کیونکہ وہ اپنی مرضی سے نہیں ریکارڈ کر سکتا. اینڈ دین وہ گائیڈنس جو ہے وہ اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس پرووائڈ کرتے ہیں کہ آپ کو کس طریقے سے ٹرانزیکشن کو ریکارڈ کرنا ہے. یہ سارا کچھ جو ہے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہمیں پرووائڈ کرتے ہیں. انٹرنیشنل اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز IAS IAS and International Financial Reporting Standards IFRS are primary accounting standards. جو IAS ہوتے ہیں اور IFRS ہوتے ہیں یہ ہمارے پاس پرائمری اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز ہوتے ہیں، پرووائڈ کرتے ہیں ہمیں. اگر ہم ایگزامپلس کی بات کریں، کچھ ایسے ایگزامپلس جو کہ FA2 کے لیول میں آپ کے لیے ریلیونٹ ہوں. IAS 1 پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. جب ہم فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پہ بات کر رہے تھے، جو ہے اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اینڈ اسٹیٹمنٹ آف پروفٹ اور لاس، اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ جیسے سیکوینس ایک فالو ہو رہی ہوتی ہے، نان کرنٹ ایسیٹس اینڈ دین کرنٹ ایسیٹس. یہ جو سیکوینس ہمیں کون بتاتا ہے؟ یہ ہمیں ایک اسٹینڈرڈ بتاتا ہے جس کا نام ہے IAS 1 پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. یہ اس چیز کے بارے میں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ جو آپ فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بنا رہے ہیں ان کو کس طریقے سے پریزنٹ کرنا ہے، نان کرنٹ ایسیٹس کو کہاں پہ رکھنا ہے، کرنٹ ایسیٹس کو کہاں پہ رکھنا ہے، انوینٹری کو کہاں پہ رکھنا ہے، ریسیویبلس کو، دین لائبلٹیز میں کون سی لائبلٹیز ہیں، اینڈ دین کس لائبلٹی کو کہاں پہ پریزنٹ کرنا ہے. ایک سیکوینس فالو ہوتا ہے، اس کو یہ ہمیں گائیڈنس جو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے یہ IAS 1 پریزنٹیشن آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس، یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے جو پرووائڈ کر رہا ہوتا ہے. اس کے بعد انوینٹریز IAS 2. انوینٹریز کے کیس میں انوینٹریز کو ویلیو کس طریقے سے کرنا ہے، اس کو کس طریقے سے ریکارڈ کرنا ہے، اس کو کب چیک کرنا ہے کہ انوینٹری ہماری امپیئر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی. اینڈ دین انوینٹری سے ریلیٹڈ جتنے بھی مسائل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس IAS 2 انوینٹریز ہمیں گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے. اس کیس میں IAS 16 پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے کہ جب آپ ایک نان کرنٹ ایسیٹ خریدتے ہو جس میں پراپرٹی بھی ہو سکتا ہے، سپوز لینڈ یا پھر بلڈنگ، یا ہمارے پاس جو ہے ڈفرینٹ پلانٹ ہوتا ہے، ہمارے پاس مشینری ہوتی ہے، یہ سارے PPE میں آ جاتے ہیں جس کو ہم پراپرٹی پلانٹ اینڈ اکوپمنٹ بولتے ہیں. ہمارے پاس اکوپمنٹ کے کیس میں کمپیوٹرز آ جاتے ہیں، کوئی مشین آ جاتی ہے، اینڈ دین ڈفرینٹ چیزیں ہوتی ہیں، اینڈ پلانٹ ہمارے پاس ہوتا ہے اوبیسلی. تو یہ ان کو کیسے ریکارڈ کرنا ہے، ان کی جو ہے اکاؤنٹیبلٹی کیسے کرنی ہے، ان کو کیسے اسٹیٹمنٹس میں جو ہے ریکارڈ کرنا ہے، کس ویلیو پہ ریکارڈ کرنا ہے، کیا میتھڈ اپلائی کرنا ہے، ان کو ڈیپریشیٹ کیسے کرنا ہے، یہ سب کچھ جو ہے کون سا ڈیپریسیشن میتھڈ کس ایسٹ کے لیے کون سا ڈیپریسیشن میتھڈ جو ہے بیسٹ ہے، یہ ساری چیزیں بتا ہیں IAS 16.
اس کے بعد IFRS 15 ریونیو فرام کانٹریکٹس ود کسٹمرز. یہ ایک ایسا اسٹینڈرڈ ہے جو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ جب آپ کسٹمرز کو سیل کرتے ہو تو آپ ریونیو کب ریکارڈ کرو، کیونکہ ہمیشہ آپ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جب آپ جو ہے کانٹریکٹ ہو جاتا ہے تو آپ ریونیو ریکارڈ کر لو. نہیں، ریونیو تب ریکارڈ ہوتا ہے جب آپ جو گڈ یا سروس اس کو آپ نے پرومس کی ہے وہ اس تک آپ ڈلیور کر دو، اس کے بعد آپ ریونیو ریکارڈ کرتے ہو. اینڈ دین اس میں باقی بہت سارے مسائل آتے ہیں. جب آپ F7 کے لیول پہ آؤ گے یا F3 کے لیول پہ تو اس میں تھوڑا ڈیٹیل میں آپ پڑھو گے اس چیز کے بارے میں کہ کیسے ریونیو جو ہے ریکارڈ کرنا مشکل کیوں ہے، اینڈ دین کون کون سے پرابلمز آتے ہیں، اینڈ دین بزنس جو ہے بزنس کو گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے اس چیز میں، تو پھر وہ IFRS 15 ہمیں پرووائڈ کرتا ہے. اس کے بعد IAS 37 پروویژنز، کانٹیجنٹ لائبلٹیز اینڈ کانٹیجنٹ ایسٹس. یہ چیزیں کیا ہوتی ہیں فی الحال آپ کو شاید سمجھ نہ آئے، بٹ پروویژنز ایک لائبلٹیز کی طرح ہوتی ہیں، اور یہ سب کچھ جو ہے آپ آگے بڑھو گے کہ کیا چیز کیا ہوتی ہے، اینڈ دین ان سے ریلیٹڈ جو ہمیں گائیڈنس ہے وہ IAS 37 پرووائڈ کرتا ہے. اگین IFRS 15 ہمیں یہاں پہ آ گیا ریونیو فرام کانٹریکٹس ود کسٹمرز. IAS یہ ایک ٹائپنگ ایرر ہے. اینڈ دین ہمارے پاس کانسیپچل فریم ورک فار فائنینشیل رپورٹنگ. ہمارے پاس کانسیپچل فریم ورک کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے پاس کانسیپچل فریم ورک جو ہے یہ ایک اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک فریم ورک ہے جو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز بنا رہے ہوتے ہیں. جیسے کہ میں نے بولا IFRS فاؤنڈیشن جو ہے ایک IFRS بنا رہی ہوتی ہے، اسٹینڈرڈز بنا رہی ہوتی ہے. تو جب وہ اسٹینڈرڈز بنا رہے ہوتے ہیں تو ان کو بھی کچھ گائیڈنس کی ضرورت ہوتی ہے. وہ اپنے طریقے سے فائنینشیل اسٹینڈرڈز نہیں بنا سکتے، تو ان کو بھی ضرورت ہوتی ہے گائیڈنس کی. تو وہ گائیڈنس ان کو کنسیپچل فریم ورک پرووائڈ کرتے ہوئے پرنسپلس پرووائڈ کرتا ہے کہ آپ اس پرنسپلس کو فالو کرتے ہوئے جو ہے اپنے اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈز پریپیئر کرو. تو اس کو ہم بولتے ہیں کنسیپچل فریم ورک فار فائنینشیل رپورٹنگ. دیٹس اٹ فار ٹوڈے. اب اگلی کلاس میں جو ہے ملتے ہیں.